الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معزز مہمانان نظام، مفتیان کرام اور قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام دوست و احباب سے، تمام کی جانب سے میں سب سے پہلے تو مدرسے کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی ہمت سے دارالفتاح کے قیام کا سوچا اور سوچ کر سب کو یہاں جمع کر کے ہم سب کے سامنے بھی یہ بات رکھی تاکہ ہم سب کو آئندہ کی جو زندگی ہے، ہمارے سامنے پیش آنے والے جو بھی مسائل ہوں، ان مسائل کا حل ہم کسی ایرے غیرے سے یا اسی طریقے پر اب تو بہت زیادہ یہ مسئلے عام ہو چکے ہیں کہ یوٹیوب وغیرہ سے، فیس بک سے، گوگل سے مسئلے حل کر کے ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑی مبارکبادی کے لائق ہے اہلیان جامعہ کہ انہوں نے کوشش کر کے تمام لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوا اور دیکھنے میں بھی آیا کہ علماء کرام کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ان سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یوٹیوب وغیرہ سے مسئلے حل کر رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں کا پہلے واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی میرے ساتھ بات کر رہا تھا تو پوچھ رہا تھا کہ عقیقے کے اندر ہم نے تو سنا ہے کہ ایک لڑکا ہو تو 2 بکرے اس کی جانب سے ذبح ہو اور لڑکی ہو تو 1. تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، تو کیا گائے وغیرہ کے اندر بھی 2 حصے لے کر لڑکے کے متعلق ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میں ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا. تو ایک آدمی قریب سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لڑکا ہو تو 2 بکرے دے، لڑکی ہو تو 1 بکرا. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر قربانی وغیرہ گائے وغیرہ میں حصہ لے کر قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو میں نے اس کو رکوایا، پھر پوچھا کہ بھائی یہ مسئلہ تم نے کہاں سے معلوم کیا، اور تم ابھی تو ہماری بات چل رہی تھی، درمیان میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مولانا، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں شیخ الاسلام طاہر القادری کی بات آپ دیکھ لیں، سن لیں، بہت تفصیل سے حضرت نے بیان کیا ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا، ابھی گزشتہ ہفتے یا اسی ہفتے مجھ سے غلطی ہوئی، نماز کے اندر میں نے 3 رکعت پڑھائی عصر میں. تو 3 رکعت ہونے کے بعد سلام پھیر دیا، تو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا 3 رکعت ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی تھوڑا پہلے نماز کے اندر ہی کوئی اللہ اکبر کر کے اطلاع کر دیتا. اتنی میں نے بات کی. تو پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہو کر میں مولانا 3 پڑھا رہے، 4 رکعت پڑھانا ہے، 1 رکعت پڑھنا ہے. تو میں نے کہا 4 رکعت پڑھنی ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے پڑھیں گے 4 رکعت، 1 رکعت پڑھ لے تو نماز ختم ہو جائے گی. اب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کچھ کہا نہیں. میں کہا کہ نماز کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. پھر نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو پھر پوچھا بھائی یہ مسئلہ کہاں سے تم نے؟ میں نے تو کہا کہ ویسے تو کھڑے ہو کر میں 1 رکعت پڑھا سکتا تھا، لیکن میں نے قبلے سے بھی اپنا رخ موڑ لیا تھا اور بات بھی میں نے آپ سے کر لی مقتدیوں سے. تو اس طرح تکلم کرنے کی وجہ سے نماز تو پہلے کی 3 رکعت جو تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب سرے سے نئے سرے سے پھر 4 رکعت مجھے پڑھنی ہے. تو وہ آدمی کہہ رہا نہیں مولانا 1 رکعت میں اگر آپ پڑھ لیتے تو کافی تھا، اگر آپ کو اتنا مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یوٹیوب میں آپ چیک کر سکتے ہیں. تو گویا ہمارے لیے یہ دارالفتہ بن چکا ہے یوٹیوب اور فیس بک، اسی طریقے پر گوگل. اس لیے تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی کا موقع دیا ہے کہ ہمارے جو بھی مسئلے مسائل ہوں وہ ڈائریکٹ یہاں پر آئیں. میں یہاں آئے ہوئے مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، یہاں پہ جتنے ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے آپ بتلا دیں، بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ سے حل نہیں ہو پا رہا تو جو بھی آپ سے مسئلہ معلوم کرے آپ ان کا مدرسے کی جانب رخ موڑ دیں اور رہنمائی کریں کہ فلاں مدرسے کے اندر بدرگندی کے اندر ہمارا جامعہ ہے، وہاں جا کر آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ہم جس وقت دارالفتہ میں تھے تو ہمارے استاد نے ایک بات بتلائی تھی کہ انفرادی جو مسائل ہوتے ہیں، منفرد جو مسئلے ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی آدمی ایک آدمی آپ کو سوال کرے یا آپ کا خاندانی کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہاں پر جواب دیں. لیکن ایسے انجمن وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں، اسی طریقے پر وقف کی زمین کے جو مسئلے ہوتے ہیں، ایسے مسئلوں کے اندر آپ کو جواب نہیں دینا ہے، آپ کو دارالفتہ کی طرف ان کو موڑنا ہے. تو
تو بہت سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مسئلہ ایسا آیا تھا، انجمن کا مسئلہ تھا، تو پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ ایسے مسئلے کو بتلانے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا فضل دیکھیں کہ بہت دنوں سے یہ دماغ میں بات بھی چل رہی تھی کہ اللہ کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا جامعہ قائم کر دیتے یا کوئی ایسا دارالفتہ قائم کر دیتے، اور دلی تمنا بھی کی اور دعا بھی میں اللہ سے کر رہا تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ دعا بھی قبول ہوئی اور اللہ نے ہمارے لیے ایک آسان راہ تیار کر کے ہمیں دے دی۔ اب جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فیس بک، یوٹیوب اور اسی طریقے پر گوگل وغیرہ میں چیک نہ کریں، ڈائریکٹ آ کر آپ جامعہ سے اپنے مسئلے حل کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں آخر میں بیٹھنے سے پہلے ایک اور مرتبہ ہمارے جامعہ کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے جامعہ کے اندر ہی دارالفتہ قائم کرنے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو قبول فرمائے اور ان کے اس شعبے کو ترقی عطا فرمائے۔